سیاسی حوالے سے ہم لوگ بات کریں تو آپ نے بات کی عاصم منیر کی کہ جی انہوں نے جواب دیا ہندوستان کو. دیکھیں سب سے اس کے بارے میں کہ جی ہم لوگ جو مرضی ہے کریں. سب سے پہلی بات یہ میں کروں کہ آپ خود ایک نیشنل سیکیورٹی سٹڈیز کے ایک سٹوڈنٹ ہیں, تھوڑا بہت ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے, اور بارہا بار آپ کے شو پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ ایک ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا بنیاد آپ کی معاشی استقامت ہے, نمبر ایک آپ کا ملک کے اندر قومی یکجہتی ہے, اور تیسرا لیگ جو ہے وہ کریڈیبل ڈیفنس ہے. معاشی اس پہ بھی ہم لوگ آتے ہیں, پر جو آپ کی قومی ہم آہنگی اور سیاست جس کو کہتے ہیں اس کی طرف یا آئیں. ملک کے اندر اس وقت انتشار ہے آپ کا. میں پرسوں اڈیالہ جیل کے سامنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ, ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر کے پی مزمل اسلم اور فارمر فائنینس منسٹر تیمور خان جھگڑا صاحب کے ساتھ گیا ہوا تھا, اور ہماری گاڑیوں کو کے پی پولیس کو پنجاب پولیس کی لیڈ اسکواڈ کو وہاں پہ ایک ایس پی نبیل نے پنڈی کے اور ایک ایس ایچ او نے روکا, اور انہوں نے کہا جی آپ آگے اڈیالہ کی طرف نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ جی خطرہ ہے. ادھر جا رہے تھے, ٹینکر جا رہے تھے, ٹرالیاں جا رہے تھے, آپ کی یہ مطلب ڈمپسٹر ٹرک جا رہا تھا, موٹر سائیکل جا رہا تھا, چنچی رکشہ جا رہا تھا. ان کو خطرہ نہیں تھا, ہم سے خطرہ تھا. ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں احکامات آئے ہیں. کس سے احکامات ہیں؟ چپ. تو یہ آپ کو ایک گلیئرنگ اگزامپل ہے کہ ملک کے اندر اکائیوں کے درمیان استقامت نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, آپ آ جائیں, ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتا چلو کچھ چیزیں جی میں ابھی بات کر لیتا ہوں. نمبر دو, پنجاب پولیس کے خود لوگ ابھی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جس وقت کے پی یا کہتے ہیں بلوچستان تو ہم نے جانا ہی چھوڑا ہوا ہے, کے پی ہم لوگ جاتے ہیں اپنا سروس کارڈ ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں پولیس کا. یہ حالات ہیں. اتنی نفرت پنجاب پولیس کے لیے ہو گئی ہے لوگوں کے دلوں میں, خاص کر کے پی کے لوگوں کے دلوں میں, اور پنجاب کے اندر بھی ہے, وہاں پہ تو ڈنڈا سوٹا چلاتے ہیں. سندھ کے اندر بھی اس وقت آپ کا ڈیفرنٹ ایک ماحول چل رہا ہے. دوسری چیز اس وقت ہم لوگ آتے ہیں رانا صاحب کے, آپ کا پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں لی گئی, میں وہاں پہ جسٹس صاحبان کو ابھی ادھر رک جائیں, اب آپ رک جائیں. دیکھیں آپ نے کہا جناب کہ آپ کو وہاں پہ نہیں جانے دیا گیا اڈیالہ کی طرف, اڈیالہ جیل کی طرف نہیں جانا دیا گیا. باقی ٹریفک جو تھی وہاں پہ رواں دواں تھی. ان سو مینی ورڈز دس از واٹ یو سیڈ. ٹھیک ہے, آپ کو اس لیے نہیں جانے دیا. کیوں نہیں جانے دیا؟ اس کی وجہ سے سارا پولیٹیکل سسٹم خراب ہو گیا. شروع سے یہی ہے. بالکل یہی ایسے خراب ہو گیا, بالکل ایسے ہی خراب ہوا. جاننا چاہتا ہوں, گزارش میری بات پوری سن لیجیے گا. دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ کو اڈیالہ کی طرف نہیں جانے دیا, باقی ساری چیزیں وہاں پہ ٹریفک جا رہی تھی, سب لوگ جا رہے تھے, لیکن آپ لوگوں کو نہیں جانے دیا, جس کی وجہ سے جناب پورا پولیٹیکل نظام خراب ہو گیا. آپ لوگوں کے نہ جانے سے پورا نظام کیسے خراب ہو گیا؟ کیونکہ ہم لوگ ریپرزنٹیشن ہے کے پی کے کی, اور ایک وزیر اعلیٰ کو آپ اپنی جگہ مطلب ایک روڈ, ہم نے جا کے اڈیالہ جیل میں کوئی جیل بریک کر کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو باہر نکالنا تھا, ادھر ہی جا کے ہمیں گیٹ کے سامنے روکتے تھے, تو کیا ہوتا؟ آپ لوگ پہلے جب عمران خان کو نہیں اریسٹ کیا گیا تھا, آپ تو کہتے تھے ہم جیلیں توڑ کے اس کو نکال کے لے آئیں. کبھی ایسی بات ہم نے نہیں کی. کیسے نہیں کہی آپ نے؟ جیل توڑنے کی کسی نے کوئی بات نہیں کی رانا صاحب. آپ تو کہتے تھے جیل میں جانے نہیں دیں گے, وہ آپ کی ریڈ لائن ہے. پھر آپ نے کہا جناب جیلیں توڑ کے لے آئیں گے. پھر آپ نے اتنی دفعہ ایکسرسائز کی, اپنے مسل پاور شو کرنے کی کوشش کی پوری سٹریٹس میں, وہ بھی نہیں ہو سکا. جیل توڑنے کی کبھی بات نہیں کی. ہاں جہاں پہ ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے مظاہرہ کرنے کا, وہ ہم نے کیا, اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ہم پہ گولیاں چلائی گئیں. کتنے لوگ ایسے تھے عمر صاحب جو آپ لوگوں کی لیڈرشپ ہے باہر پی ٹی آئی کی, اس میں سے کئی لوگ جو ہیں ایسے ہیں, ناٹ آل آف دیم, میجورٹی آف دیم, پی ٹی آئی کی میجورٹی لیڈرشپ جو باہر ہے وہ آخری وقت میں آپ اپنے ووٹر سپورٹر کو ڈچ کرتے رہے. سو اس میں کون سی اس میں تو بحث ہی نہیں ہے. کون سی ووٹر سپورٹر کو ڈچ کرتے رہے؟ کدھر نہیں کیا آپ لوگوں نے ڈچ. جہاں پہ جلسے جلوس ہوتے تھے لوگ آپ کے نہیں, آپ کی ذات کی بات نہیں, آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا میں. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی لیڈرشپ اس وقت باہر موجود ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اس میں سے میجورٹی لوگ جو تھے ووٹر سپورٹر, آپ کا ووٹر سپورٹر ان کی طرف دیکھ رہا تھا. they were looking up to them. بالکل وہاں پہ تھے. اور گزارش سن لینا, نہ کریں ایسے. اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے اپنے ووٹر سپورٹر کو نو ویئر مطلب ان دا ایئر چھوڑ کے آپ لوگ چلے گئے. I completely disagree. نہیں سر, یہ تو یہاں پہ دیکھ لیں, یہاں پہ اسلام آباد میں دیکھ لیں, اسلام آباد میں یہ ہوا ہے. بالکل, آپ کی لیڈرشپ غائب ہوگی. رانا صاحب آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جس وقت میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا, جہاں پہ جس وقت فائرنگ ہوئی میں ادھر ہی کھڑا تھا, ہمارے لوگ کھڑے تھے, ڈی چوک بھرا ہوا تھا.
فائرنگ جس وقت ہوا فائرنگ ہوئی، پھر دیکھیں فائرنگ ہوئی نہیں ہوئی، کس کی ہوئی، کیسے ہوئی، آپ کو وہ ایک الگ بحث ہے. آپ کو میں لے کے جاتا ہوں جس وقت فرینچ ریولوشن کے بعد بھی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت قائم رہے گی انشاءاللہ کے پی کے میں یا نہیں؟ بالکل رہے گی، میجورٹی ہمارے پاس ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو پھر گنڈا پور جو ہے وہ کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دے گا؟ وہ اس فیصلہ آنے سے پہلے کیوں کہتا رہا؟ ہر ایک شخص کے پاس ایک آپشن موجود ہوتی ہے. ہم نے پہلے بھی کیا، جب وزیراعظم عمران خان صاحب کا حکم آئے گا، وہ ہمارے بانی چیئرمین ہیں. تسی اسمبلیاں توڑ کے تھکے نہیں ہوئی؟ نہیں ہاں اسی نہیں تھکے، جس وقت ضرورت ہوگی ہم لوگ کریں گے. تسی اتھو پہلے جدو سارا کچھ ہویا، جدو حکومت گئی تاڑی، اس تو بعد نیشنل اسمبلی تو تسی لوگ فارغ ہو گئے، تسی اس تو بعد پنجاب دی حکومت توڑ دیتی، پھر کے پی کے دی حکومت توڑ دیتی، پھر ادھر ساری حکومتاں توڑ دے رہے. ہن پھر تسی جا رہے ہو جناب. ہم نے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے، یہ پروگیٹو وزیراعظم عمران خان صاحب کا ہے. پروگیٹو کی بات نہیں کر رہا میں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ اچھے پولیٹیشین ہیں، یو آر فرام اے گڈ فیملی، آپ اچھی فیملی سے ہیں، سیزنڈ پولیٹیشین ہیں آپ، ٹھیک ہے. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ توڑ کے اسمبلیاں تنگ نہیں ہوئے آپ؟ ہمیشہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں ایک ڈیموکریٹک سسٹم پہ. اور یہاں پہ میں یہ کیویٹ ضرور کہوں گا، جس طرح خواجہ آصف نے کہا تھا، آج کل یہاں پہ ہاؤ ول یو جسٹیفائی دس اسٹیٹمنٹ جو گنڈا پور نے دی تھی کہ میں اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں اس فیصلے سے پہلے؟ نہیں، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں. اس نے کہا وزیراعظم عمران خان صاحب کا حکم آیا، وہ آپشن ہمارے پاس ہمیشہ موجود ہے. بجٹ کا پاس کرنے کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ جی ہم نے نہ کیا آرٹیکل 235 کانسٹیٹیوشن کا، اس کے تحت یہ ہائبرڈ ریجیم ایمرجنسی، فائنینشیل ایمرجنسی انووک کر سکتی ہے. نہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، نہ سسٹم کام کر رہا ہے، ملک میں بے انتشار ہے. لہٰذا ہم لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بجٹ ہم لوگ اس وقت پریزنٹ کر کے اس کو ہم نے پاس کرنا ہے. اور وہ ایونٹس ہم درست ثابت ہوئے، اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی انڈورس کیا تھا اس کو کہ اسمبلیاں توڑ دیں. نہیں، کہ بجٹ پاس کر لینا چاہیے اور اس کے بعد توڑ دیں. اسمبلی توڑنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی بھائی جان. ڈیزالو ہونے کی بات، توڑنا ڈیزالو کرنا ایک ہی گل ہے. وہ آخری آپشن ہے، وہ آپشن ہم نے کہا تھا کہ یا وہ آپشن ایکسرسائز کرنا ہے، وہ صرف وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس ہے، ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. آپ اس کی فیور میں ہیں؟ کس کے؟ اگر خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ اسمبلیاں توڑ دیں. میرا ذاتی ویو اس میں میٹر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں ایک پارٹی کے ڈیسیژن کا پابند ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسی اسمبلیاں نہیں توڑنی اور اتنے الیکشن بھی نہیں ہوں گے کے پی کے. کدھر؟ کے پی کے میں الیکشن نہیں ہوں گے، آپ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، دوبارہ الیکشن نہیں ہوں گے، سو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وزیراعظم عمران خان صاحب کی کوئی احکامات نہیں ہے اسمبلیاں توڑنے کے. اچھا، ہماری حکومت قائم ہے، ہماری حکومت جائے گی. ایک زبردست بجٹ بھی آیا ہوا ہے، ڈیولپمنٹ اورینٹڈ بجٹ ہے. ہمارے پاس سرپلس ہے، جو کہ ہمارے پاس سرپلس کا کیا ہوتا ہے؟ سرپلس آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کشن ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پیسے نہ دے، آپ اپنی صوبائی حکومت چلاتے رہیں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.